بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام، لائق احترام بزرگوں، عزیزوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کی تعریف کے گن گائیں کہ جس نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ ہر قسم کی سب تعریف اسی کے لیے، وہ تعریفوں سے بھی بلند ہے، بالا تر ہے، اسے تعریفوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور اپنی خوش نصیبی کو دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، عزیزو، مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اسلام کو یا نفع ہوتا ہے یا اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مسلمان کوئی بھی جب کام کرتا ہے تو اسلام کو یا نفع پہنچتا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، اسلام روشن ہوتا ہے، یا پھر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، اس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، اسلام کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اسلام اللہ کی طرف سے دیا ہوا، پسند کیا ہوا طریقہ ہے زندگی کے گزارنے کا، دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کا۔ اسلام اللہ کا پسند کیا ہوا مذہب ہے، اس لیے ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ہر کام اسلام کے خلاف نہ ہو، اسلام سے الگ تھلگ نہ ہو، ہمارا ہر کام اسلام کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا ہر کام اسلام کے مطابق ہوگا تو اسلام کو روشنی ملے گی، اسلام روشن ہوگا، اسلام بدنام نہیں ہوگا۔
اگر ہمارا کام اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو رہا ہو، اسلام کی ہدایت کے خلاف ہم عمل کر رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں، تو ہمارے اس کام سے اسلام بدنام ہوگا۔ لوگ اسلام کو گالیاں دیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ایسا ہی مذہب ہے۔ اگر ہم بدزبانی کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، بدزبانی ہماری، جس کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اگر یہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا مذہب شاید ایسا سکھا رہا ہے۔ اگر ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اگر ہم مسلمان کسی کو ناحق ستا رہے ہیں، تو غیر یہی تصور کرے گا، غیر یہی سمجھے گا، غیر یہی سوچے گا کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کا فالوور ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، مذہب اسلام کا پیروکار ہے، دیکھو اسلام اسے یہی سکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلط بیانی کی، ہم نے تہمت لگائی، کام ہم نے کیا جس کی وجہ سے بدنام اسلام ہوا۔ اب بتاؤ کیا یہ گناہ نہیں؟ ارے وہ اللہ کا سچا مذہب ہے، سیدھا مذہب ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین مذہب ہے۔ اس مذہب میں ذرہ برابر فطرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، ذرے برابر شر کی کوئی بات نہیں ہے۔ پورا مذہب خیر کا مذہب ہے، پورا مذہب بھلائی کا مذہب ہے، پورا مذہب سچائی کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، ہر ایک کی اچھائی کو سوچتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان تو انسان، جانوروں تک کے حقوق اسلام نے بیان کیے۔ جانوروں کو تو چھوڑو، پیڑ پودے اور پتھروں کے حقوق بیان کیے اسلام نے۔ کیا مذہب ہے اسلام! اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے عمل سے اسلام روشن ہونا چاہیے، ہمیں ایسے بننا چاہیے۔ بننا نہیں بننا بھی ایسا آدمی۔ اللہ اکبر۔ ہماری وجہ سے لوگ کہیں کہ کیا اسلام ہے بھائی، کیا پیارا مذہب ہے بھائی، کیا خوبصورت دین ہے بھائی، کیا خوبصورت طریقہ ہے بھائی۔ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عروج ملا، اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو لوگ اپنائے، اسلام لوگ قبول کیے، اسلام کے چاہنے والے بنے، اسلام کے ماننے والے بنے، اسلام کے سائے میں آ کر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ ایسے لوگ دنیا میں آئے جن کے اعمال ایسے تھے، جن کے کام ایسے تھے، جن کا ہر کام بھلائی تھا، جن کا ہر کام خیر تھا، جن کی ہر بات سچی تھی، جن کی ہر بات میں وعدہ تھا، جن کے ہر بات میں معاہدہ تھا، جن کی ہر بات میں حوصلہ تھا، جن کی ہر بات سے دلوں میں امیدیں جگتی تھیں، دلوں کی تکلیفیں ختم ہوتی تھیں، اختلافات ختم ہوتے تھے، لوگ متحد ہوتے تھے، لوگ متفق ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنتے تھے، لوگ ایک دوسرے کی دشمنی کو ختم کرنے والے بن جاتے تھے، جن کے کام ایسے تھے۔ میرے بھائیوں، انہی لوگوں میں سب سے پہلے فہرست میں پہلے نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر ایک جماعت ہے،
اس جماعت کو اللہ نے چنا، اس گروپ کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پسند کیا۔ ہم چاہ کر بھی اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکتے، اس جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ایسی جماعت تھی، ایسی جماعت تھی، ایسا گروپ تھا، ایسے لوگ تھے میرے بھائیوں، کیا کہنے۔ اللہ نے خود ان کو سلام بھیجا ہے، میری سلامتی ہو تم پر، تم میرے نیک بندے ہو، تم میرے پسندیدہ بندے ہو، تم میرے منتخب شدہ بندے ہو، پورے انسانوں میں تم بہترین بندے ہو۔ میرے بھائیوں، چاہ کر بھی ہم اس جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے، تمہارے ہر عمل سے میں راضی ہوں، تمہارے ہر کام سے میں خوش ہوں۔ کیا تم نے کام کیے، کیا تمہارے اندر کے جذبات تھے، کیا تمہارے اندر کے حوصلے تھے، تمہارے کاموں سے میں خوش ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ اعلان کر دیا، ان کو یہ تمغہ دے دیا، ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، میرے بھائیو ان کو یہ سند دے دی کہ میں تم سے راضی ہوں، دنیا میں تمہارے کاموں سے میں خوش ہو گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ کا انعام میرے پاس ہے، ہمیشہ کی تمہارے لیے نعمتیں میرے پاس ہیں۔ میرے بھائیو، قبر بھی ان کے لیے دعائیں دیتی تھی، قبر ان کا استقبال کرتی تھی۔ زمین کے اوپر چلنے والا یہ آدمی مجھے بڑا پسند ہے، تو کب آئے گا، میں تیرے انتظار میں ہوں، تاکہ تو دیکھے میرے رویے کو، تو دیکھے میں تیرے ساتھ کس قدر بہتری کا معاملہ کرتی ہوں، تو میرے اندر تو آ جا۔ قبر وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت، وہ جماعت ہے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی جماعت، وہ گروپ ہے حضرات صحابہ کا گروپ، اللہ کے نبی کے یہ شاگرد بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، جان قربان کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے ایک حکم پر اپنی گردنیں کٹانے والے بھی ہیں، اپنی پوری زندگی سے توبہ کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے، یہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے ساتھی۔ یہ آسمان ایسی جماعت کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکے گا، یہ زمین ایسی جماعت کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اتنی زبردست جماعت، میرے بھائیوں، اسی جماعت کا ایک فرد گزرا ہے، اس کے اعمال سے اسلام کو روشنی مل گئی۔ میرے بھائیوں، اسی جماعت کا ایک فرد گزرا ہے، ایک آدمی گزرا ہے، ایک ساتھی گزرا ہے، ایسا ساتھی تھا، ایسا فرد تھا، ایسا آدمی تھا، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی کو یہ جملہ کہنا پڑا، پیارے نبی کو یہ بات کہنی پڑی کہ انسانیت کا دشمن، انسانوں کا دشمن شیطان مردود ہے، انسانوں کا دشمن، انسانوں کے بھلائی کا اور خیر خواہی کا دشمن، انسانوں کو جہنم تک پہنچانے کے لیے راستوں کو ہموار کرنے والا دشمن شیطان، کھلا ہوا دشمن جو انسان کو آگے سے بھی وار کرتا ہے، پیچھے سے بھی وار کرتا ہے، دائیں سے بھی وار کرتا ہے، بائیں سے بھی وار کرتا ہے، اور ہر حال میں انسان کو جہنم تک پہنچانے کی تگ و دو اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایسا کھلا ہوا دشمن ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، ہلاکت کے راستے پر لگاؤں گا، بربادی کے راستے پر ڈھکیلوں گا، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ پیارے نبی کو کہنا پڑا،
کہ ایسا دشمن پیارے نبی کو کہنا پڑا واللہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا فجا غیر فج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے آقا کو کہنا پڑا خدا کی قسم جب بھی تم کسی راستے پر سے گزرتے ہو تو شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے، اس راستے پر جانے کی ہمت نہیں کرتا. تمہارا چلنا اتنا پسندیدہ، اتنا محبوب ہے، اتنا زبردست ہے، تم جس راستے سے گزرو گے اس راستے سے شیطان گزرنے کی کبھی جرت نہیں کرے گا. میرے بھائیوں بتاؤ وہ آدمی کیسا ہوگا، کتنا جلیل القدر ہوگا، کتنا عظمت والا ہوگا، کتنی شان و شوکت والا ہوگا، کیسے حوصلے والا ہوگا، کتنا اللہ کا محبوب ہوگا. جبھی جا کر پیارے آقا نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، یقیناً عمر ابن خطاب ہوتا. میرے بھائیوں یہ وہی جماعت کا فرد ہے جس جماعت کو اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، میں تمہارے کاموں سے خوش ہوا، میں تمہارے لیے جنت کی بشارت دنیا میں دے دیتا ہوں. نہ تمہیں حساب کا ڈر، نہ تمہیں کتاب کا ڈر، نہ تمہیں اعمال کا خوف، نہ تمہیں جہنم کا خوف، نہ تمہیں پلسرات کا خوف، نہ تمہیں قبر کی وحشت کا خوف، نہ تمہیں قبر کے کیڑے مکوڑوں کا خوف، کسی چیز کا تمہیں خوف نہیں. بس موت ایک تمہارے اور میرے درمیان میں آڑ ہے، موت کے بعد سیدھا میری رضا تو تمہیں پہلے ہی مل گئی. اب آؤ میرے ہمیشہ کے اکرام اور اعزاز اور میرے انعامات سے لطف اندوز ہو جاؤ. بس اب مزے کی زندگی گزارو، بس آ جاؤ. تم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تم نے میرے دین اور میرے اسلام کو بلندی کے لیے، پھیلانے کے لیے تم نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. تم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو میری ناراضگی کا ہو. تم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو میرے نبی کو ناراض کرتا. میرے بھائیوں اس شخص کو ہم اور آپ اور پوری دنیا نبی کا خادم اور نبی کا جانشین اور نبی کا سسر اور شہید منبر و محراب اور خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے. یہ خلیفہ ثانی ہے. میرے بھائیوں جن کا اسلام لانا، اسلام کو بلند کرنا تھا، جن کے اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا. میرے بھائی اللہ اکبر، اسلام کو بلندی ملی ہے صرف ان کے اسلام لانے سے. 6 نبوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. نبوت کے 6ویں سال پیارے آقا کو نبی ہوئے 6 سال کا عرصہ گزرا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، نبی کی چاہت ہے. نبی نے چاہا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ 2 لوگ ہیں، اے اللہ 2 آدمی ہیں. ایک عمر ابن خطاب ہے، دوسرا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل ہے. اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. پیارے آقا نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب.
اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے نبی کی بات کو قبول کیا، دعا قبول ہوئی، اور یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ اللہ کی عبادت لوگ کھلے عام سب کے سامنے اللہ کی عبادت کیے ہیں، ورنہ تو عبادت چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ کیا حوصلہ ملا۔ ہمارا کام دیکھیے، ہمارے بڑوں کا کام دیکھیے، ہمارے کاموں سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے کاموں سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اسلام کو بدنامی ملتی ہے، غیر کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان ہے کیسا کام کر رہا ہے، اس کا مذہب یہی سے سکھا رہا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ افسوس ہے ہمارے کاموں پر، افسوس ہے ہمارے اعمال پر۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام اعمال کے ایک نظام کا نام ہے، اخلاق کے ایک نظام کا نام ہے۔ ہمارے کاموں سے اسلام ترقی نہیں، ترقی تو دور کی بات، اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے ہمارے کاموں سے۔ پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا ذریعہ ہم ہیں، ہم۔ دوسروں کو چھوڑو، یہودی ایسے ہیں، عیسائی ویسے ہیں، اسلام کو وہ خراب کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ارے بدنام تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اعمال سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ وہ مٹھی بھر لوگ تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن کام ایسے تھے۔ لوگ اپنی کنواری بچیوں کو، کنواری بچیوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر سفر کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان کے گھر میں میری بچی سیف رہے گی، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی، اس کے حلیے پر آنچ نہیں آئے گی، اس کے اخلاق پر آنچ نہیں آئے گی، اس کے کردار پر آنچ نہیں آئے گی، کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اعمال ایسے تھے تو لوگ اپنی دوشیزاؤں کو، اپنی بچیوں کو، نوعمر بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر مہینے مہینے تجارت کے سفر کے لیے نکل جاتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان بے شرم اور بے حیا حدود کو پھلانگ چکے ہیں، بے حیائی کے اور بے شرمی کے حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو بے حیائی کا چلن چل چکا ہے، جس کے کہنے سے زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان تھر تھراتی ہے، زبان کہنے کے قابل نہیں ہے، سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال کریں، سب کو معلوم، سب جانتے ہیں۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے کی ہڈیوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل، صرف یہ کام ایسا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کو عزت مل گئی، شان و شوکت مل گئی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، عرب سے عجم تک اسلام پہنچ گیا۔ کیا کیا خدمات حضرت عمر نے کی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے ایسی خدمات ہیں، آج صرف ان خدمتوں کو سوچ کر ہی تعجب ہوتا ہے، خالی سوچ کر کیسا کیے ہوں گے وہ زمانے میں۔ اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ گیا، ملک عراق فتح ہوا، ملک مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا۔ لوگ، وہاں کے لوگ سب اسلام کے سائے میں آئے، اسلام کے سائے میں آ گئے۔
یہ خدا کی عبادت کرنے لگے، سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے مجبور ہوئے، خوشی سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات میں بڑی بڑی خدمات ہیں۔ یہ جو حکومتی جو نظام چل رہا ہے، عدالتی جو نظام چل رہا ہے، عدالت کا نظام، انصاف کا نظام کس نے قائم کیا؟ اس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے پہلے عدل و انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں۔ انصاف کا نظام، ارے انصاف کا نام ہی عمر ہے، عمر کے نام سے انصاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ کیسے کام تھے؟ پولیس کا جو محکمہ ہے جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کو کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پولیس کے محکمے کو قائم کیا ہے۔ بیت المال کا جو نظام ہے کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا۔ اس سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ کیسے اعمال تھے، کیسے کام تھے۔ آج ہم بڑے بڑے عہدے تو حاصل کرنے کے متمنی ہیں، تمنا کرتے ہیں میں فلاں جگہ کا صدر بن جاؤں، فلاں جگہ کا سیکریٹری بن جاؤں، مجھے فلاں عہدہ مل جائے۔ کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ کام کریں، ایسے کام کریں جس سے اسلام کو طاقت ملے، اسلام کو بلندی ملے۔ کام کریں، خیر وجود میں آئے، شر اور فتن دب جائیں، شر کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، عریانیت ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے، بد عہدی ختم ہو جائے، سنتوں پر لوگ آ جائیں، بدعتوں کو چھوڑ دیں، خرافتوں کو چھوڑ دیں، رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، نیا سال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اب دیکھو لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے جھنڈے اٹھانے کا، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے ناچنے کا۔ 10 محرم کی بات تو چھوڑ دو، ہمارے اور غیروں میں کوئی فرق نہیں۔ غیر کا تیوہار اور ہمارا یہ محرم کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں گزشتہ سال، اس قدر ڈی جے بجا کر لے جا رہے ہیں، مسجد وائبریٹ کر رہی ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ ہم۔ ہمارا یہ کام، یہی کام دین ہے نا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی ہے ہمارے نبی کی تعلیم کہ ناچو، گاؤ، پٹاخے پھوڑو، جھنڈے لے کو گھماؤ، اس سے دین کو طاقت مل رہی ہے۔ ارے یہ ایسا کام ہے جو کفر کا کام ہے، یا ایسا کام ہے شرک کا کام ہے، یا ایسا کام ہے نحوست والا کام ہے۔ ان کاموں سے پوری زندگی میں لعنت اترتی ہے، اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت۔ اس کام سے دین پھیلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے اللہ کی نزدیک احترام والے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ اور رجب المرجب کا مہینہ۔ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ جو محرم کی ابتدا ہے،
اسلامی تاریخ کی ابتدا ہے. کس نے اس کا آغاز کیا؟ اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا. حضرت عمر نے اسلامی کیلنڈر بنایا. ایسا کام کر کے گئے. سبحان اللہ. حضرت عمر کی دور خلافت میں اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. نظام کے لیے خط و کتابت کی ضرورت پیش آتی رہی، حساب و کتاب کی ضرورت پیش آتی رہی، تاریخ مقرر کرنی تھی، دوسرے صوبوں کو خطوط لکھنا تھا. حضرت عمر نے مشورہ کیا، صحابہ کی رائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ شروع کر دیں. صحابہ کی رائے نبی کی وفات سے تاریخ شروع کر دیں. مگر اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے رائے دی حضرت عمر خلیفہ ثانی امیر المومنین، اسلام کا عروج پیارے نبی کے سفر ہجرت سے ہوا ہے، اسلامی ریاست پیارے نبی کے ہجرت کے بعد بنی ہے، لہٰذا ایک کام کریں، ہجرت کے سفر کو تاریخ کی شروعات کر دیں. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کو آغاز بنا دیا گیا، کیلنڈر کی ابتدا کر دی گئی. تو صحابہ کی ایک یہ رائے بھی آئی، مہینہ کون سا ہوگا، کس مہینے سے شروعات ہوگی. عربوں کے اندر سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا تھا، محرم کے مہینے سے ہی ہوتا تھا. اس لیے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہی مہینہ ہو جو عربوں کے سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے، وہ مہینہ محرم الحرام کا. تو محرم الحرام کے مہینے سے ہی ابتدا کر دی گئی سال کے آغاز کی. تو یہ سال کے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں، ہم ایسے کام کریں جس کام سے اسلام کو تقویت ہو، اسلام کو حوصلہ ہو، اسلام کو عزت ملے، اسلام کا نام روشن ہو. ایسے کاموں سے ہم بچ جائیں جس سے اسلام کو بدنامی. آج خدا کی قسم کھا کر اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال کریں کہ میرے عمل سے کیا اسلام کو ترقی مل رہی ہے، اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے، یا اسلام بدنام ہو رہا ہے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو قسم کھا کر یہ کہے کہ میرے اس کام سے اسلام کو طاقت مل رہی ہے. ہر کام ہمارا ایسا بن گیا ہے. میرے بھائیو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم حضرات صحابہ کے نام لینے والے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. ایک صحابی کو اپنا نمونہ مان لے تو وہ کامیابی کی راہ پر چل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. پیارے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم منزل تک پہنچ جاؤ. کامیابی اگر مقصود ہو، کامیابی اگر چاہتے ہو، کامیابی کے طلبگار ہو، تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں. نہ کوئی ولی، نہ کوئی استاذ، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی پیر، سب بعد میں. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو ان کی اتباع کرے گا، ان کو فالو کرے گا، ان سے میں راضی، ان سے میں خوش. اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. میرے بھائیوں،
حضرات صحابہ ہمارے اصل ہیں، حضرات صحابہ ہمارے اصل ہیں۔ وہ عمر جس کے نام سے دشمن کے قلعے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا، اس کے نام سے دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، وہی عمر نے فلسطین بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ آج بیت المقدس کے لیے اللہ اکبر پورے نرغے میں آ گیا ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ کوئی ہے جو حضرت عمر جیسا ہو کہ اسے آزاد کرائے؟ میرے بھائیوں، یہی وہ آج کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہم یاد کرتے ہیں شہادت عمر کے نام سے۔ آج ہی کی تاریخ میں فجر کی نماز کے لیے جب حضرت عمر آئے تو ایک مجوسی نے جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے آپ کو خنجر مارا، کئی وار کر دیے خنجر کے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ ذی الحجہ کے 26 یا 27 تاریخ کو آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ 3 یا 4 دن آپ زندہ رہے۔ محرم کی 1 تاریخ کو آپ شہادت کا جام نوش فرمائے، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا چلا جانا بہت بڑا خلا پیدا کر دیا۔ آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا دشمنوں کے لیے خوشیوں کا باعث بن گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلامی تاریخ کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز کی قربانی دینے کی ہمیں بھی ضرورت ہے تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، تاکہ اسلام کو روشنی ملے، اسلام کو بدنامی سے بچایا جا سکے۔ اس لیے ہر چیز کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ محرم کا مہینہ صرف کربلا کے ان شہداء کو یاد کرنے کا مہینہ ہی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب شہید منبر و محراب کو یاد کرنے کا بھی یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہمارے ایمان کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو شہادت اور قتل کیا جاتا ہے، جو شہادت کا مقام حاصل کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے اسے رزق دیا جاتا ہے، اسے مردہ مت کہو۔ میرے بھائیو، رونا پیٹنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا زندوں کے لیے کوئی کرتا ہے؟ شہادت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بابرکت نعمت ہے، شہادت فخر ہے۔ لیکن ایسے مسلمان ہیں جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے رونا شروع، پیٹنا شروع، سر کو مارنا شروع، سینہ کوبی شروع۔ ارے جاہلو، تمہارے سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ اللہ کا کلام صاف اعلان کر رہا ہے، اللہ کا کلام صاف اعلان کرتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، انہیں زندگی ملی ہوئی ہے۔ تم زندہ ہو کہ بھی مردہ ہو، وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو یہی روک لینا مناسب سمجھتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ رب العزت والجلال سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر قربانیوں کا جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے خواہشات کی قربانی کی ہمیں توفیق، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ایسا بنائے جس سے اللہ خوش ہو، اسلام کو عروج ہو، اسلام کو نام ہو، اسلام کی شان میں اضافہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسے ہر کام سے بچائے جس سے اسلام کی بدنامی ہو،
اسلام کی شان میں گستاخی ہو، ایسے ہر کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلسے در سنت و صفات۔